بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم احمد، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے میں غار کے دونوں دہانوں کو نظر میں رکھ سکتا تھا، یعنی اندر جانے والا اور ایک وہ جس سے میں باہر آیا تھا، لیکن ان کے لیے شاید اندر جانے والا غار زیادہ پرکشش تھا، کیونکہ ان میں سے دو نے ادھر ہی بھاگنے کی کوشش کی۔ میں لپک کر ان کے سامنے آیا تو انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچے میں نے لپک کر ان کی گردنیں ہاتھ میں لے لیں اور انہیں دبانے لگا۔ باقی لوگ بھی میری جانب بڑھے تو میں نے ان دونوں کو گھما کر ڈھال بنا دیا۔ میری انگلیاں ان کے نرخروں میں گڑ گئی تھیں اور وہ گڈوں کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ میں نے انہی سے اپنے ہتھیاروں کا کام لیا اور انہیں زور زور سے دوسرے لوگوں سے ٹکرانے لگا۔ ایک عجیب لڑائی شروع ہو گئی تھی۔ دو آدمیوں نے آ کر مجھے کمر سے پکڑ لیا تو میں ایک دم پیچھے ہٹا اور انہیں پیچھے پیچھے رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا، اور پھر اس قوت سے میں نے انہیں اپنی پشت ہی سے دیوار سے مارا کہ ان کے حلق سے آوازیں نکل گئیں۔ مجھے ان کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں صاف سنائی دی تھی۔ باقی لوگ بھی جدوجہد کر رہے تھے، یہ ان کی ذمہ داری تھی، لیکن میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں یہاں سے سورج سنگھ کو نکال کر لے جاؤں۔ 8 پہرے داروں کو موت کے گھاٹ اتارنے میں مجھے تھوڑا سا سمے لگا اور میں نے انہیں یوں ہی بس زخمی کیے بغیر ختم کر دیا۔ بس اس قسم کے کام کر کے کوئی خاص افسوس نہیں ہوتا تھا۔ کسی بے گناہ آدمی کو آج تک میرے ہاتھوں نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ ہاں، بس اس وقت کی بات اور ہے جب میرے اوپر کوئی اور ہی کیفیت سوار ہو۔ ایک لمحے سوچا اور اس کے بعد عقل نے کچھ اور سمجھایا، سو میں نے یوں کیا کہ ان میں سے ایک ایسے پہرے دار کے کپڑے اتارے جو ڈیل ڈول میں میرے جیسا ہی تھا، اور وہ کپڑے پہننے لگا۔ کپڑے پہننے کے بعد میں سپاہی بن گیا تھا۔ ان کے کلہاڑے وغیرہ بھی میں نے اپنے قبضے میں کیے۔ باقی لاشوں کو میں نے وہیں ایک کونے میں جمع کر دیا اور پھر اس اندرونی غار کی جانب بڑھ گیا۔ یہ اندرونی غار بھی سرنگ ہی کی مانند تھا، لیکن اتنا تنگ و تاریک اور چھوٹا نہیں تھا کہ میں اس میں سے کھڑے ہو کر گزر نہ سکتا۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ اس دہانے کا اختتام ایک بہت بڑے غار میں ہوا تھا، جس کی دیواروں پر مشعلیں روشن تھیں اور جہاں بہت سے پہرے دار موجود تھے۔ میں ایک لمحے رک کر ان کا جائزہ لیتا رہا اور پھر ان کی تعداد کا اندازہ لگانے کے بعد میں نے اندر قدم رکھ دیے۔ وہ سب آرام سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا اور کوئی کچھ۔ میری آمد کو انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ میں سپاہی کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تب میں آگے بڑھ کر غار کے بیچوں بیچ پہنچ گیا اور میں نے ان سے کہا، سنو دوستو، میری بات سنو، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ وہ سب دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، میں تم میں سے نہیں ہوں۔ جس طرف سے میں باہر آیا ہوں وہاں اگر تم آخری جگہ جا کر دیکھو گے تو تم اپنے 8 آدمیوں کی لاشیں نظر آئیں گی۔ میں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے اور اب میں یہاں آیا ہوں۔ اصل میں کسی بے گناہ کو مارنا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ تم اپنے پیٹ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہو، مجھے افسوس ہے کہ اب تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، یہاں میں اس لیے آیا ہوں کہ مہاراج سورج سنگھ کو رہا کرواؤں، اور میں ایسا کرا لوں گا کیونکہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس مسئلے میں ٹانگ نہ اڑاؤ، اور زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کرنام سنگھ تمہیں سزائیں دے گا۔ یہ سزائیں موت کی سزائیں نہیں ہوں گی، زیادہ سے زیادہ تمہیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ جیون بچانے کے لیے یہ سب کچھ تم کرو۔ اگر کوئی تم سے سختی کرے تو کہہ دینا کہ جو منش 8 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا ہے وہ 28 کو بھی کر سکتا ہے، اور 88 کو بھی۔ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو پھر آؤ میں تمہیں بھی اس جیون سے نجات دلا دوں۔ ان سب کے منہ حیرت سے کھل گئے، اور پھر وہی ہوا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، دوڑو، بھاگو، پکڑو، اور اس شور کی آوازیں نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ گئیں۔ مجبوراً مجھے کلہاڑا سنبھالنا پڑا تاکہ بہت زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، اور پھر میں نے کلہاڑے کا استعمال بھی شروع کر دیا۔ پہرے داروں کی لاشوں کے انبار لگتے چلے گئے۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی جسے وہ پورا کر رہے تھے۔ بالکل وہی کھیل شروع ہوا تھا جو رمبیر کی فوجوں کے ساتھ کھیلا گیا تھا۔ بہت دیر تک یہ ساری کوششیں جاری رہیں،
اس کے بعد باہر سے لوگوں کا آنا بند ہو گیا۔ بڑے غار میں زمین پر خون کی کیچڑ ہو گئی تھی۔ کٹے ہوئے بازو، گردنیں، سر، ٹانگیں چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے، اور منظر اتنا دہشتناک ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے کا دل دھڑکنا بند ہو جائے۔ ایک پہرے دار کے لباس میں چابیاں لگی ہوئی تھیں۔ واپس پلٹ کر میں نے اس کی کمر کو ٹٹولا اور بڑی بڑی لمبی چابیوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ یقینی طور پر ان قید خانوں کے تالوں کی چابیاں ہوں گی جن میں قیدی بند تھے۔ میں نے ان چابیوں کو اپنے قبضے میں لیا اور خون سے رنگا ہوا باہر نکل آیا۔ مدھم مدھم روشنی چاروں طرف بکھری ہوئی تھی، مشلوں کی روشنی تھی۔ غار میں سرنگوں کا ایک انوکھا جال بچھا ہوا تھا، لیکن ہمت ہارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بالآخر میں ایک غار کے بڑے دہانے سے اندر داخل ہو گیا تو مجھے وہ جنگلے نظر آئے جو بہت مضبوطی سے بنے ہوئے تھے۔ بڑے ہال کے چاروں طرف بنے ہوئے ان جنگلوں میں تالے پڑے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے بے شمار قیدی موجود تھے، وحشتناک چہروں کے مالک، خوفناک حلیہ رکھنے والے۔ یہ سب ان آوازوں سے وحشت زدہ تھے جو بہت دیر سے غار میں ابھر رہی تھیں، جنگ و جدل کی آوازیں۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئے۔ میرا حلیہ ہی اس وقت ایسا ہو رہا تھا۔ میں اپنے جسم کے اوپر سے گوشت کا خون میں ڈوبا ہوا ایک لوتھڑا لگ رہا تھا جو متحرک تھا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھا اور آگے بڑھا تو وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگے۔ تب میں ہنس پڑا۔ بے وقوفو، تمہارے لیے ہی تو میں آیا ہوں یہاں، تمہیں آزادی چاہیے نا۔ ان میں سے کسی کی کوئی آواز نہیں ابھری، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ پھر میں نے وہیں کھڑے ہو کر پوچھا، مہاراج سورج سنگھ کہاں ہیں؟ سورج سنگھ مہاراج، آپ اگر ہیں تو مجھے آواز دیں۔ ایک طرف سے آواز آئی، میں ادھر ہوں۔ میرا چہرہ گھوم گیا۔ ایک نوجوان آدمی تھا، در حقیقت شکل سے بھی ٹھاکر ہی نظر آتا تھا، لمبے چوڑے بدن کا مالک، آنکھوں میں بجلیاں سی تڑپتی ہوئی، بالکل نوجوان شخصیت تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، سارے پہلوانوں کو مار دیا تم نے؟ میں نے تو کہا تھا کہ اپنی جان بچاؤ، لیکن وہ نہ مانے، لڑے بغیر۔ مگر تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ تمہاری آزادی، آزاد ہونا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے سوال کیا اور وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر دوسری طرف دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے سورج سنگھ؟ کیا مذاق ہی مذاق میں نے اتنے لوگوں کو قتل کر دیا ہے؟ مگر یہ ہوا کیسے؟ وہ لوگ کیسے تم پر قابو نہیں پا سکے؟ ساری باتیں اندر ہی معلوم کر لو گے؟ نہیں، اگر کھول سکتے ہو تو مجھے کھول دو، میں بھی آزادی چاہتا ہوں۔ میں ان چابیوں کو تالے پر آزمانے لگا جو میں نے حاصل کی تھیں۔ ایک چابی تالے میں لگ گئی اور میں نے تالا کھول کر سلاخوں والا دروازہ کھول دیا۔ سورج سنگھ باہر نکل آیا تھا۔ اس نے کہا، اس بات پر تو میرا ایمان تھا کہ بھگوان ایک نہ ایک دن مجھے اس قید سے رہائی دلائے گا، وہ پاپی مجھے مار نہیں سکے گا، لیکن تم بڑے حیران کن آدمی ہو۔ آخر اتنے سارے لوگ تمہارے ہاتھوں کیسے مارے گئے؟ میں نے سنا ہے سورج سنگھ کہ تم چلاک آدمی ہو، لیکن اس وقت بڑی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو۔ کیا یہ وقت ایسا ہے کہ تم میرے بارے میں معلومات حاصل کرنے بیٹھ جاؤ؟ یہاں سے نکلنا نہیں چاہتے تم؟ معاف کرنا، اصل میں انسان کے اندر تجسس کا مادہ اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ اصل بات کو بھول جاتا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ، ان لوگوں کو بھی رہا کرنا ہے؟ فوراً رہا کر دو۔ میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ بیاس۔ انہیں فوراً رہا کر دو بیاس، بیچارے نہ جانے کہاں کہاں کے رہنے والے ہیں۔ کرنام سنگھ نے ان پر بھی مصیبت کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کا جیون بھی موت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جن لوگوں کو اس قید خانے میں بھیجا جاتا ہے انہیں کرنام سنگھ کبھی آزاد نہیں کرتا، بس اپنی ضرورت کے مطابق ان میں سے لوگ حاصل کرتا ہے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ پھر اس نے قیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا، بھائیو، بھگوان نے تمہیں آزادی کی دولت سے نوازا ہے۔ میری رائے ہے کہ پہلے اس غار میں جاؤ جہاں سے اس سورما نے پہرے داروں کو مارا ہے۔ اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ پہرے داروں کے کپڑے تو اچھے نہ ہوں گے، لیکن جو کچھ ان سے حاصل کر سکتے ہو لو اور خاموشی سے بڑے دروازے کو توڑ کر کھائی پر ڈالو اور نکل جاؤ۔ ارے ہاں، بڑا دروازہ تو تم نے توڑ ہی دیا ہوگا، میرا مطلب ہے وہ رسے جن سے گزر کر تم یہاں تک آئے ہو۔ میرا خیال ہے سورج سنگھ باقی باتیں یہاں سے چل کر ہی ہوں گی، لیکن میرا لباس بڑا گندا ہو گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ایک پہرے دار میرے علم میں ہے جس کا لباس میں پہن سکتا ہوں، میں نے کہا اور اس غار کی جانب بڑھ گیا جس کے دروازے پر ایک گرز بردار نے میری کھوپڑی توڑنے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے اٹھا کر لے آیا اور میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا۔ تمام قیدی سلاخوں کے پیچھے میرے حلیے کا جائزہ لے رہے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ میں ان کے بھی دروازے کھولوں۔ سورج سنگھ نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے کیا
اور وہ سب سہمے سہمے سے باہر نکل آئے۔ سورج سنگھ نے کہا، بھائیو، تم خود اتنی مشکلوں میں گھرے ہوئے ہو کہ میں تم سے مدد کی درخواست نہیں کر سکتا، لیکن ایک بات کو اپنے من میں دیے کی طرح روشن رکھنا، کرنام سنگھ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کبھی اس کے خلاف یدھ ہو تو اپنے اپنے ہتھیار لے کر اس سے بدلہ لینے کے لیے نکل جانا۔ اب جاؤ، بھگوان تمہاری سہایتا کرے۔ وہ سب دروازہ کھلتے ہی باہر بھاگے۔ اب یہ ان کی مرضی تھی کہ کس طرح وہ اس کھائی کو عبور کریں، حالانکہ بات سامنے کی تھی، دروازہ گرا سکتے تھے۔ جلد بازی کریں گے تو ہاتھی ڈبان کھائی میں جا گریں گے۔ مجھے تو سورج سنگھ کی تلاش تھی، سو سورج سنگھ مجھے مل گیا تھا۔ ہم لوگ قیدیوں کا شور سنتے رہے۔ سورج سنگھ بھی خاموش تھا۔ اس نے کافی دیر کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، اگر یہ لوگ خاموشی سے راستے عبور کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ بہرحال بھگوان سے ان کے لیے دعائیں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بیاس بتایا ہے نا تم نے اپنا نام؟ ہاں۔ ہم بھی چلیں بیاس؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ خبر دور تک پہنچ جائے۔ بستی اب اتنی دور بھی نہیں کہ ان شور مچانے والوں کی آوازیں وہاں نہ جا سکیں۔ ہاں آؤ، میں نے کہا۔ ہم باہر جانے والے راستے کی جانب بڑھے تو راستے میں ہمیں کئی پہرے داروں کی لاشیں اور نظر آئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ کچھ لوگ باقی تھے اور انہیں رہا ہونے والے قیدیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔ اب تو شاید ایک بھی پہرے دار جیتا نہ بچا ہو۔ ویسے قیدیوں نے بے عقلی سے کام نہیں لیا تھا۔ لکڑی کا بڑا دروازہ موٹے موٹے لوہے کے رسوں کے ساتھ کھائی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور اس عارضی پل کے دوسری جانب کسی انسان کا وجود باقی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سارے قیدی خاموشی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں سورج سنگھ کے ساتھ یہ پل عبور کر کے باہر آ گیا اور پھر میں نے اس سے کہا، ہمیں مشرقی حصے میں چنے کے کھیتوں کی طرف بڑھنا ہے۔ سورج سنگھ خاموشی کے ساتھ آگے چل پڑا۔ بستی تاریکی اور خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابھی تک ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے جن سے یہ اندازہ ہوتا کہ قید خانے میں ہونے والی خون ریزی کی اطلاع بستی تک پہنچ پائی ہے۔ ہم لوگ سفر کرتے رہے۔ میرا وہی خیال تھا کہ لمبا چکر کاٹ کر سورج سنگھ کو بستی میں لے جاؤں اور پھر مندر کے نیچے والے راستے کی طرف چل پڑوں۔ سورج سنگھ میرا ساتھ دے رہا تھا، لیکن بار بار حیران نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگتا تھا۔ پھر جب ہم بستی میں داخل ہوئے تو رات اپنے آخری پہر سے گزر رہی تھی۔ میں اس درخت کے پاس پہنچا تو سورج سنگھ نے حیرت سے مجھے دیکھا اور آہستہ سے بولا، اے یہاں کہاں؟ کیا تم مندر کے نیچے بنے ہوئے اس حجرے کے بارے میں نہیں جانتے؟ سورج سنگھ چند لمحات سکتے کا شکار رہا، پھر اس نے کہا، میں تو جانتا ہوں، لیکن تم کیسے جانتے ہو؟ میرے بارے میں تو ابھی تمہیں بہت سارے سوالات کرنے ہیں سورج سنگھ، آؤ چلیں۔ میں نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد ہم چھوٹی سی سرنگ سے گزر کر حجرے کے دروازے تک آ گئے۔ میرے ذہن میں تھا کہ ممکن ہے تارا چند یہاں موجود ہو، لیکن تارا چند موجود نہیں تھا۔ بہرحال میں اندر پہنچ کر دروازہ بند کر کے اور اس پر پردہ ڈال کے آگے بڑھا، اور میں نے اس سے کہا، میں اپنا بدن دھونا چاہتا ہوں، اس لیے اوپر جا رہا ہوں، کیا تم بھی چلنا پسند کرو گے؟ مہاراج، تارا چند کہاں ہیں؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ بالکل خیریت سے ہیں، ہو سکتا ہے اوپر مل جائیں۔ اگر تم آنا چاہتے ہو تو تم بھی آ جاؤ۔ وہ ایک لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، نہیں، میرا جانا ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تم یہاں مندر میں آتے جاتے رہے ہو بیاس؟ ہاں، اصل میں پجاری بہت اچھے ہیں، مگر خود تارا چند مہاراج ان پر پورا بھروسہ نہیں کرتے۔ انسان تو انسان ہی ہوتا ہے، اگر دولت کے لالچ میں بھٹک جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ تم جاؤ اور مہاراج تارا چند کو بلا کر لے آؤ۔ میں گردن ہلا کر اوپر چلا آیا۔ سپاہیوں کے کپڑے بدن پر تھے، لیکن کوئی ایسے خاص نہیں تھے جن سے پریشانی ہو سکے۔ چند چیزیں لباس سے جدا کر دی جائیں تو وہ ایک عام لباس رہ جاتا تھا۔ اوپر مندر میں ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جہاں اشنان کیا جا سکتا تھا۔ کپڑے اتار کر میں نے سب سے پہلے اپنے بدن سے خون کے تمام دھبے صاف کیے۔ بال تک خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ بہت دیر تک میں نہاتا رہا اور اس کے بعد میں باہر نکل کر وہی لباس دوبارہ پہن لیا۔ دوسرے پجاری نظر آ رہے تھے، مگر تارا چند ان کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ میں پھر اسی حجرے میں واپس پہنچ گیا۔ سورج سنگھ ایک جگہ زمین پر نیم دراز تھا۔ مجھے دیکھ کر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تارا چند یہاں موجود نہیں ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ راج محل، کرنام سنگھ نے انہیں بلایا ہے۔ سورج سنگھ ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ بہت دیر تک یہ خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے کہا، بیاس مہاراج، جس طرح آپ نے مجھے اس نرک سے نکالا ہے، اگر میں اس کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کروں تو یہ ایک رسمی سی بات ہوگی۔ بہت بڑا کام ہوا ہے میرے ساتھ، ورنہ وہ پاپی مجھے جیتا نہ چھوڑتا، کسی بھی موقع پر وہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ میرا شکریہ ادا کرنے کی کوشش بھی نہ کرو سورج سنگھ، اصل میں تمہارا جذبہ اتنا اچھا تھا، اس نے میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا کر دی۔
اور اسی جذبے کو سراہ کر میں نے تمہارے لیے یہ کام کیا ہے۔ مگر آپ ہیں کون بیاس مہاراج؟ تمہاری طرح ایک منش ہوں، بس تھوڑا سا کام کرنا آتا ہے مجھے، جو میں نے کر دکھایا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں تو خیر پاگل ہوا جا رہا ہوں یہ سوچ سوچ کر کہ بھگوان نے آپ کو اتنی شکتی دی ہے کہ آپ نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر دیا، حالانکہ یہاں بڑے بڑے خطرناک قیدی تھے، ایک پہرے دار کو بھی آج تک نہ مار سکے۔ بہرحال مہاراج، میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے اپنے بارے میں بتائیں۔ تارا چند جی سے آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ انہی دلچسپ واقعات کے دوران۔ اصل میں دو شخصیات ہیں جنہوں نے تمہاری نشاندہی کی ہے، ایک ہے سراوتی اور دوسرے تارا چند مہاراج۔ تھوڑی بہت باتیں میرے علم میں آ چکی ہیں، اور اگر تم مجھ سے کچھ اور سوالات کرنا چاہو تو کر لو۔ میں تم سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تو بس یہی پوچھنا تھا مہاراج، سو میں نے پوچھ لیا۔ ایک بات بتاؤ، یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم ویر سنگھ کے دوست ہو، اور کرنام سنگھ نے ویر سنگھ کی گدی چھینی تو تم نے سخت مخالفت کی اور تم اسی کے نتیجے میں قیدی بنے۔ کیا ویر سنگھ اس قید خانے میں نہیں تھا؟ نہیں مہاراج، اسے کہاں رکھا گیا ہے؟ یہ بات اس پاپی نے اپنے آپ سے بھی چھپائی ہے۔ کسی کو آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ ویر سنگھ مہاراج کو کہاں رکھا گیا ہے۔ تو سورج سنگھ، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ویر سنگھ کو جیتا ہی نہ رکھا ہو؟ تارا چند مہاراج سے بات ہوئی آپ کی اس بارے میں بیاس؟ ہاں، کہتے تو وہ بھی یہ ہیں کہ ویر سنگھ زندہ ہے، کچھ باتیں بھی بتاتے ہیں اس کے بارے میں، لیکن میں خود سوچتا ہوں تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب ویر سنگھ اتنا بڑا خطرہ ہے کرنام سنگھ کے لیے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے ویر سنگھ کو جیتا چھوڑا ہوگا؟ اگر میں بتاؤں گا تو آپ ہنسیں گے بیاس مہاراج، میں صرف اپنی بات بتا رہا ہوں۔ ویسے تو تارا چند مہاراج بھی یہی کہتے ہیں کہ ویر سنگھ جیتا ہے، دوسری طرف سے بھی یہی خبریں ملتی ہیں، مگر میرا ایک اور معاملہ ہے۔ کیا؟ وہی جاننا چاہتا ہوں، میں نے پوچھا، اور سورج سنگھ نے اپنا داہنا ہاتھ کھول کر اس کی کلائی کھول دی۔ کلائی پر ایک سفید سا نشان بنا ہوا تھا، جیسے بعض لوگوں کو بیماری میں سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ یہ نشان ہے مہاراج۔ ہاں پھر؟ یہ مجھے بتاتا ہے کہ ویر سنگھ زندہ ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں مہاراج؟ ہاں بھائی، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک نشان ایک ایسے آدمی کی زندگی کا پتہ کیسے دیتا ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ سورج سنگھ نے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی، پھر اس نشانی کو چوما اور محبت بھرے لہجے میں بولا، مجھے بتا میرا یار جیتا ہے یا مر گیا؟ میں نے ایک دلچسپ بات دیکھی، نشان اچانک چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ وہ بالکل اس طرح روشن ہو گیا تھا جیسے اس پر چاندی کا پانی پھیر دیا گیا ہو۔ سورج سنگھ نے مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، یہ نشانی ہے میرے ویرو کے جیون کی۔ مگر یہ کیسے؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ نشان پھر بجھ گیا تھا اور اب وہ ایک سفید نشان نظر آ رہا تھا۔ بہت چھوٹی عمر کے تھے ہم دونوں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے بہت دور نکل گئے تھے۔ ویرو میرے ساتھ تھا، بڑے مہاراج جیتے تھے۔ ہم جنگل میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک سادھو مہاراج دھونی رمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں ان کی سیوا میں پہنچ گئے، کھانے پینے کے لیے پھل لا کر دیے، جل لا کر دیا کمنڈل میں۔ مہاراج شاید کوئی چلا کر رہے تھے اور یہ ان کا آخری سمے تھا۔ ہم وہاں بیٹھے رہے، پھر مہاراج نے آنکھیں کھولیں، مسکرا کر ہم دونوں کو دیکھا اور ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، بھگوان اس جوڑی کو بنائے رکھے۔ ہم نے ان کے بہت سے کام کیے جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے۔ ان کے لیے وہاں کٹیا بنائی۔ پھر مہاراج نے مجھ سے پوچھا، بتا سورج، کیا مانگتا ہے تو مجھ سے؟ اپنے پیار کا جیون، میں نے جواب دیا، اور مہاراج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر یہی سوال انہوں نے ویر سنگھ سے کیا اور ویر سنگھ نے بھی وہی جواب دیا۔ تب مہاراج نے کہا، بھگوان تم دونوں کو لمبا جیون دے گا، اور سنو، تم لوگ کہیں بھی ایک دوسرے سے دور چلے جاؤ، اگر یہ پتہ چلانا چاہو کہ تمہارا دوست جیتا ہے تو اپنی اپنی کلائیاں سامنے کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ پتہ کیسے چلا سکتے ہو۔ مہاراج نے اپنے دونوں انگوٹھے ہماری کلائیوں پر الگ الگ اس جگہ رکھے اور یہ سفید نشان بن گئے۔ تب انہوں نے ہمیں بتایا کہ چونکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے جیون کی بات کہی ہے، ان سے چنانچہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے جیون کے بارے میں پوچھنا ہو تو اس نشان کو چوم کر پوچھنا۔ اگر یہ چاندی کی طرح چمکنے لگے تو سمجھنا تمہارا یار جیتا ہے، اور اگر یہ ایسا ہی رہے تو سمجھ لو وہ اس سنسار میں نہیں ہے۔ بیاس مہاراج، بات بچپن کی تھی، جوانی آئی،
اور ہوش جاگے۔ تو یہ سب ہمیں مذاق محسوس ہوا، لیکن ہم نے 100 مرتبہ اس کا تجربہ کیا۔ جب میں ویر سنگھ سے دور ہوتا تو میں اس نشانی سے پوچھتا کہ بتا میرا ویرو جیتا ہے، اور یہ نشان چمکنے لگتا۔ جب مجھے کہیں گئے ہوئے بہت دن ہو جاتے تو ویرو بھی اسی نشان سے یہ سوال کرتا، اور یہ نشان چاندی کی طرح چمکنے لگتا۔ ہماری ہزاروں بار کی آزمائی ہوئی بات ہے۔ میں حیران نگاہوں سے اس سفید نشان کو دیکھنے لگا۔ بہر طور میں نے مسکرا کر گردن ہلائی۔ سورج سنگھ بولا، مہاراج اس بات کو مذاق سمجھ رہے ہوگے نا؟ نہیں سورج، میں جانتا ہوں کہ دوستی کی دنیا بہت بڑی ہوتی ہے۔ مہاراج، کیا آپ بھی ویر سنگھ مہاراج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں، ویر سنگھ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں آزادی دلائی ہے۔ سورج سنگھ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہا، لیکن مہاراج، وہی بات آ جاتی کہ آپ، یہ تجسس اب حماقت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ میرے بارے میں تمہیں تارا چند مہاراج ہی بتا دیں گے، لیکن مجھے یہ بتاؤ سورج سنگھ کہ اب کیا کر سکتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تم نے کرنام سنگھ کے خلاف بغاوت کی ہے اور اسے کچھ نقصانات بھی پہنچائے ہیں۔ کرنام سنگھ تمہارا دشمن بنا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں اگر تم اپنی اس بغاوت کو آگے بڑھانا چاہو تو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو؟ مجھے ایک بات کا علم ہے کہ تمہارے پاس، یا یوں سمجھ لو کہ مہاراج تارا چند کے ساتھ کل 100 آدمی ہیں جو تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھگوان کی سوگند بیاس مہاراج، میرا ساتھ دینے کے لیے تو پوری جنتا تیار ہو جائے، لیکن بلا وجہ جیون دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، نہ ہتھیار ہیں اور نہ اتنا مال و دولت کہ جتنا اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ اصل میں پاپی کرنام سنگھ یہ بات جانتا ہے کہ جنتا کو بھوکا مار دو اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس گر کو آزمایا ہے اس نے۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا، بتا پھر ہمارا پہلا مسئلہ ہتھیار ہیں؟ خوراک اور ہتھیار مہاراج۔ جو لوگ تمہارے ہمنوا ہیں، میری مراد ملودھی بستی ہے۔ ملودھی بستی والے بستی چھوڑ کر پہاڑ میں جا چکے ہیں۔ ان کے نوجوانوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ وہ تو بہت ہے مہاراج، اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ان کی تعداد زیادہ نہ ہوتی تو اب تک وہ لوگ جیتے نہ ہوتے، مگر وہ ان پہاڑوں میں چھپے کیا کھا رہے ہوں گے؟ مجھے پتا ہے مہاراج کہ کرنام سنگھ کو ان کے بارے میں معلوم ہے، اور اس نے جو پوربی پہاڑ میں اپنے ڈیرے بنا رکھے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، اور مر رہے ہوں گے بیچارے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، سورج سنگھ، یہ بات تو تم نے ثابت کر دی ہے کہ ویر سنگھ زندہ ہے، لیکن کسی بھی طرح یہ پتہ نہیں چل سکا کہ انہوں نے ویر سنگھ کو کہاں رکھا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو جس طرح میں نے تمہیں رہا کروایا ہے اسی طرح میں ویر سنگھ کی رہائی کی کوشش بھی کرتا۔ مہاراج، ویر سنگھ اگر رہا ہو بھی جائیں تب بھی ہمیں جنگ کرنے کے لیے ہتھیار چاہیے ہوں گے۔ مہاراج، ملودھی بستی والوں کو جو نقصان پہنچا ہے، میرا من ان کے لیے ہمیشہ تڑپتا ہے۔ انہوں نے ان کے بیوی بچوں کو مار ڈالا، ملودھی کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مہاراج، یہ سب انہوں نے مہاراج ویر سنگھ سے وفاداری کی سزا پائی ہے، اور اب وہ بھوکے پیاسے ان پہاڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ مہاراج، کسی طرح پہلے اگر ان کی مدد ہو جائے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ سوچتے ہیں۔ سورج سنگھ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ذرا تارا چند جی واپس آ جائیں۔ ایسا کرو، اب تم آرام سے سو جاؤ، میں موجود ہوں، کسی قسم کی فکر نہ کرنا۔ تارا چند مہاراج آ جائیں گے، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ سورج سنگھ بہت جذباتی نوجوان تھا، تھوڑی دیر کے بعد سو بھی گیا۔ نہ جانے کب کی نیند تھی، چنانچہ خوب سویا، اور اس وقت تک سوتا رہا جب تک کہ سورج کافی اوپر تک نہ چڑھ گیا۔ پتہ نہیں تارا چند سنگھ کیوں نہیں واپس آیا تھا، میں بھی یہیں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اصل میں بہت زیادہ متحرک ہونے سے تارا چند کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، اس لیے تارا چند کی غیر موجودگی میں بھی میں باہر جانے سے گریز کرتا تھا۔ پھر تارا چند واپس آ گیا۔ پہلے اس نے مجھے ہی دیکھا تھا، دیکھ کر مسکرانے لگا۔ یہ بڑی اچھی بات ہے بیاس کہ آپ اب آرام سے یہاں آ جاتے ہیں۔ ہاں تارا چند، کہاں رات بتائی؟ راج محل میں۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، اصل میں اب تک وہ تمہارے لیے پریشان ہیں۔ آپ ابھی راج محل سے آ رہے ہیں؟ ہاں۔ ٹھیک ہے، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا میں نے۔ میرے لیے کیا پریشان ہیں وہ؟ اصل میں کرنام سنگھ مہاراج کا خیال ہے کہ آپ مرے نہیں بلکہ جیتے ہیں۔ یہ خیال کسی خاص بنیاد پر اس کے دل میں پیدا ہوا ہے؟ نہیں، بس کہتا ہے کہ میرا من کہہ رہا ہے مہاراج کہ وہ پاپی جادوگر جیتا ہے۔ بہت پریشان ہیں ان دنوں تمہاری وجہ سے۔ میں مسکراتی نگاہوں سے تارا چند کو دیکھتا رہا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ کرنام سنگھ کی پریشانی بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کا اندازہ بھی ہو رہا تھا
کہ ابھی راج محل میں قید خانے میں ہونے والے واقعہ کی خبر نہیں پہنچی ہے، ورنہ تارا چند کی زبانی سننے کو ضرور ملتا۔ میں نے کہا، آئیے تارا چند مہاراج، آپ کو ایک شخصیت سے ملواؤں۔ کسی اور کو بھی ساتھ لائے ہو کیا؟ تیجومل ہے؟ آئیے، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ سورج سنگھ بھی جاگ گیا اور بیٹھا ہوا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ تارا چند جی کی نگاہ سورج سنگھ کے چہرے پر پڑی اور وہ جیسے پتھر کے ہو گئے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، منہ کھلا ہوا تھا، دونوں ہاتھ عجیب سے انداز میں آگے پھیلے ہوئے تھے اور وہ بت بن کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لے آیا میں آپ کے سورج سنگھ کو۔ دوسرے لمحے تارا چند جی اپنی جگہ سے متحرک ہوئے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے سورج سنگھ کے پاس بھاگے اور پھر دیوانہ وار اس سے لپٹ گئے۔ سورج، بھگوان کی سوگن، تو سورج ہی ہے، ارے تو سورج ہی ہے، سورج، سورج۔ وہ اسے بری طرح چومنے لگے۔ سورج سنگھ بھی متاثر نظر آ رہا تھا، ظاہر ہے انسان ہی تھا جو ہمیشہ محبتوں کا دیوانہ رہا ہے۔ دونوں دیر تک ہی اس جذباتی کیفیت میں مبتلا رہے۔ پھر مہاراج نے کہا، لیکن کیسے؟ ارے ہاں، بھول گیا، بیاس مہاراج جو آ گئے ہیں ہمارے بیچ۔ ارے بھول گیا تھا میں، لے آئے، آخر یہ لے آئے۔ مگر کیسے؟ سورج کیسے لے آئے بیاس مہاراج تجھے؟ یہ پہنچ کیسے گئے وہاں؟ اور پہرے داروں نے؟ بہت سے سوالات کر لیے ہیں آپ نے تارا چند مہاراج، کس کا جواب دوں اور کس کا جواب نہ دوں؟ میرے پاس ان سارے سوالوں کے جواب نہیں ہیں، یہ بات آپ کو بیاس جی ہی بتائیں گے۔ بیاس، کیسے لے آئے تم سورج کو؟ ناممکن بات تھی یہ تو۔ ارے یہ تو ناممکن تھی۔ ہے بھگوان، اب کیا کرنا ہے؟ مگر سورج تو ہی بتا دے، تجھے بھگوان کی سوگند، قید خانے کا ایک بھی آدمی اب جیتا نہیں ہے، سب کو مار دیا بیاس نے۔ ہیں؟ تارا چند کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں مہاراج، سب کو ختم کر دیا انہوں نے۔ تارا چند اب بھی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، مجبوری تھی، اس کے سوا اور کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ ہاں بالکل مجبوری تھی، حالانکہ وہ بھی نوکر ہیں سارے کے سارے، پر سورج کا جیون سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اسے ویر سنگھ مہاراج کو بچا کر نکالنا ہے۔ ہاں بھگوان کی سوگند، وہ سمے آ گیا ہے جس کی پیشگوئی ستارے کرتے ہیں۔ تارا چند سورج سنگھ کی رہائی سے اتنا خوش نظر آتا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ بہت دیر تک وہ سورج سے باتیں کرتا رہا۔ یہ باتیں مختلف امور کے بارے میں تھیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، ابھی راج محل میں سورج سنگھ کی رہائی کی خبر نہیں پہنچی، لیکن جب یہ خبر مل جائے گی تو کرنام سنگھ پاگل ہو جائے گا اور ہر وہ کوشش کرے گا جس سے وہ سورج سنگھ کو دوبارہ قبضے میں کر لے۔ بیاس مہاراج، آپ نے آگے کی کچھ سوچی ہے؟ ہاں، اور میں نے آگے کی یہ سوچی ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے، آپ نے جن وفاداروں کا تذکرہ کیا ہے، آپ ان تک جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ چالاکی سے ایک ایک دو دو کر کے یہاں سے باہر نکل جائیں اور کسی ایسی جگہ ہمیں ملیں جہاں سے ہم انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھ سکیں۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں چلا جاتا ہوں اور یہ کر لوں گا۔ آپ مجھے کچھ آگے کی بتانا پسند کریں گے؟ بھگوان کی سوگند، اتنا وشواس ہے آپ پر کہ اگر آپ کچھ بھی نہ بتائیں تو میں پوچھوں گا نہیں۔ میں آگے جو کچھ کروں گا وہ خود میرے اپنے ذہن میں صاف نہیں ہے۔ بس ایک گھوڑا چاہیے اور کچھ اور چیزیں جن کا بندوبست میں کر دوں گا، آپ اس کی چنتا نہ کریں۔ تو پھر میں نکل جاتا ہوں، بھگوان کرے تمہیں کامیابی حاصل ہو، تارا چند نے کہا اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ میں نے سورج سنگھ سے کہا، ایک تجویز ہے میرے ذہن میں سورج سنگھ، ابھی بتانا مناسب نہیں ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کارآمد بھی ہو سکتا ہے۔ بیاس مہاراج، بھگوان کی سوگند، آنکھیں بند کر کے آپ پر پورا بھروسہ کر لیا ہے۔ میں تو بس ایک بات جانتا ہوں کہ بھگوان بہتر ہی کرے گا۔ تارا چند بہت دیر کے بعد واپس آیا۔ اس نے کہا، وہ 98 آدمی ہیں، 2 بیمار پڑے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہی نہیں، لیکن میں نے ان سے یہ ضرور کہہ دیا کہ اپنے اپنے ہتھیار لے کر آ جائیں اور پیتل تالاب پر جمع ہو جائیں۔ مہاراج، پیتل تالاب یہاں سے کافی دور ہے۔ سورج سنگھ، اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا یہ بھی آپ کے ساتھ کہیں جائیں گے؟ ہاں، بعد میں۔ میں نے سورج سنگھ کو ساتھ لیا۔ ایک گھوڑا ایک گھر کے دروازے سے کھول لیا تھا۔ سورج سنگھ کو بھی اسی پر بٹھایا اور ہم دونوں پیتل تالاب پہنچ گئے۔ یہاں پرجوش نوجوان جمع تھے جنہیں شاید یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ سورج سنگھ بھی یہاں آ رہا ہے۔ جگہ بستی سے کافی دور تھی۔ انہوں نے سورج سنگھ کو دیکھا اور شدت مسرت سے بے قابو ہو گئے۔ سارے کے سارے سورج سنگھ پر دوڑ پڑے اور انہوں نے اسے چومنا شروع کر دیا۔ مجھے کم از کم یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لوگ واقعی سورج سنگھ پر دیوانہ وار نثار ہوتے ہیں اور پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ سورج سنگھ نے انہیں سمجھایا۔ میں نے سورج سنگھ سے کہا، اب ہمیں یہاں زیادہ سے زیادہ دور نکل جانا چاہیے،
لیکن رخ انہی پوربی پہاڑوں کی جانب ہوگا جہاں تمہارے آدمی چھپے ہوئے ہیں۔ جو حکم مہاراج۔ اور اس کے بعد ہم نے سفر کا آغاز کر دیا۔ رات ڈھلے تک ہم بہت دور نکل آئے تھے۔ سورج سنگھ نے بتایا کہ اب پوربی پہاڑیاں زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں، چنانچہ میں نے اپنے نئے عمل کا آغاز کر دیا اور میں نے ان تمام لوگوں کو اپنی کارروائی کے بارے میں بتایا۔ سورج سنگھ یہ سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کہا، لیکن بیاس مہاراج، تم وعدہ کر چکے ہو۔ سورج سنگھ کہ جو کچھ میں کروں گا اس پر وشواس رکھو گے۔ بھگوان کی سوگند، اس سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے کا ارادہ نہیں ہے، جیسا آپ پسند کریں۔ اور سنو بھائیو، بیاس مہاراج ہمارے متر ہیں، یہ جو کچھ کریں گے اس پر شک نہ کرنا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول خون آشام، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔